آج کل ایک سائنٹسٹ مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں, ہود نام ہے ان کا. وہ بہت سائنس کرتے رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں سائنس نے سب چیزیں دو چار کی طرح کھول کے رکھ دی ہیں, تو ہمیں اللہ سے دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے اور اللہ کو بیچ میں لانے کی. ان کا حاصل یہی ہے. قیصر راجہ صاحب نے ان کے بڑے اچھے جوابات دیے. قیصر راجہ صاحب کے جوابات تو سائنسی بنیادوں پہ ہوتے ہیں, میں عقلی بنیادوں پہ کچھ باتیں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. وہ کہتے ہیں اس میں کوئی شرم کی بات نہیں, ہم بندر سے وجود میں آئے ہیں. سائنس بہرحال یہ کہتی ہے, اب اس میں کوئی کسی کو شرم آ رہی ہے کہ ہمارے باپ دادا بندر تھے یا شرم نہیں آ رہی ہے, بہرحال سائنس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم کہاں سے چلے ہیں, بندر سے. یعنی یہ حسن اتفاق ہے کہ ایوالو ہوتے ہوتے, ارتقاء ہوتے ہوتے یہ ہمارا ڈیزائن. جو لوگ ان جیسے اسکالرز کی تحقیقات سے متاثر ہیں نا, ان کے لیے میں یہ بات آسان لفظوں میں کہوں گا, اس کو خوب سمجھیں. دلیل کسے کہتے ہیں؟ دلیل کسے کہتے ہیں؟ دلیل دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہے تجربہ اور مشاہدہ. تجربے اور مشاہدے کی بیس پہ ہمیں علم حاصل ہوتا ہے, اور بعض دفعہ ہمیں علم حاصل ہوتا ہے کوئی خبر دینے والا ہمیں خبر دیتا ہے. یہ جو خبر دینے والا ہمیں خبر دیتا ہے, اس علم کو دلیل نقلی کہا جاتا ہے. یہ نقل ہوتی چلی آ رہی ہے, ایک چیز نقل کیا اس نے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, حالانکہ ہم نے نہیں دیکھا ہوتا. جیسے مشاہدہ اور تجربہ یہ بہت مضبوط دلیل ہے, ایسے ہی کسی سچے کا خبر دینا جس کو آپ سچا سمجھتے ہو, یہ بھی بہت مضبوط دلیل ہے. ہاں, یہ دلیل اس وقت کمزور ہو جاتی ہے جب تجربے اور مشاہدے کے خلاف ہو, پھر اس کی سچائی پہ ہمیں یقین نہیں رہتا. اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں. دیکھو, آپ نے دعویٰ کیا غفار بھائی کے اوپر کہ انہوں نے میرا موبائل چوری کیا ہے اور کیس کر دیا کورٹ میں. جج کے پاس یہ نالج نہیں ہے کہ واقعی اس نے چوری کیا ہے یا چوری نہیں کیا. جج آپ سے مطالبہ سائنس کی روشنی میں کرے گا یا گواہ طلب کرے گا؟ گواہ طلب کرے گا نا. یا وہ کہے گا نہیں جی سائنس کو بیچ میں لے کر آؤ, میں سائنس کو مانتا ہوں. سائنس اگر کہتی ہے کہ اس نے چوری کیا ہے تو میں مان لوں گا. سائنس کہتی ہے چوری نہیں کیا. ہود بھائی کہتے ہیں, جو لیکچرار ہیں, ہود ہی نام ہے نا, کوئی اور کسی اور کو نا کچھ, ہود بوائے. اچھا, تو وہ کیونکہ نوجوان طبقہ بڑا متاثر ہو رہا ہے ان کی تقریروں سے نا. اب اگر وہ جج کہنے لگے میں یہ گواہ شواہ کو نہیں مانتا, سائنس اگر ثابت کرتی ہے کہ یہ غفار نے چوری کیا تو میں مان لوں گا, تو کوئی عقل کی بات ہوگی؟ حماقت کی بات ہے. آپ نے 2 گواہ پیش کر دیے, جج نے جرح کی ان گواہوں کی تفتیش کی, یہ جھوٹ تو نہیں بولتے. محلے والوں سے پوچھ لیا, محلے والے کہہ رہے ہیں بھائی ہم نے آج تک ان کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا, کسی غیر اخلاقی سرگرمی میں نہیں ہے, کبھی سٹا پیتے ہوئے چرس پیتے ہوئے پکڑے نہیں گئے, کبھی کوئی کرمنل ایکٹیویٹی نہیں ہے, بالکل ایک شریف شرفا شہری. یہاں تک آپ نے دیکھ لیا ان کا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی, جج نے تحقیق کی, پتہ چلا یہ گواہ ایسے ہیں جن کا بیوی بچوں کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک ہے, دوستوں کے ساتھ بھی, ٹیکس بھی ٹائم پہ پے کیا انہوں نے. اتنے شریف شرفا قسم کے کہ آج کل مارکیٹ میں ایسے ہوتے نہیں ہیں. جج نے پوری تحقیق کر لی. اب جج غفار کو چور قرار دے گا کہ نہیں دے گا؟ دے گا یقیناً بھائی, کہ بھائی اس سے زیادہ میں مکلف نہیں ہوں. جج یہی کہے گا. ہاں, اگر سائنس سے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, مثال کے طور پر غفار نے یا غفار کی طرف سے وکیل نے یہ ثابت کر دیا کہ بھائی جس وقت انہوں نے چوری کا دعویٰ کیا ہے نا, اس وقت تو میں ملک سے باہر تھا, یہ ٹکٹ ہے, یہ CCTV کیمرے ہیں کہ میں جہاز میں بیٹھ کے ایئرپورٹ سے باہر جا رہا ہوں, تو اس دن تو میں پاکستان میں تھا ہی نہیں. اور یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ الفلاحیہ مسجد سے چوری کی ہے, اور میں اس دن الفلاحیہ مسجد میں تھا ہی نہیں. 2 اور 2 4 کی طرح اگر ثبوت پیش کر دے, پھر وہ 2 گواہ کتنے ہی سچے ہوں, تو ایک سائنسی فیکٹ ہے, حقیقت ہے, وہ ان سچے گواہوں سے ٹکرا رہا ہے, تو اس سے ان گواہوں کا جھوٹا ہونا بھی ثابت ہوگا, اور آئندہ کے لیے کسی بات پہ بھی ان گواہوں پر اعتبار ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. بلکہ جج لکھ دے گا کہ یہ گیٹ اپ ان کا ایسا ہے, لیکن یہ چونکہ ایک فیکٹ کے حقیقت ہے, ثابت شدہ حقیقت کے خلاف بات کر رہے ہیں, لہذا ان کی گواہی رد کر دی جاتی ہے ہمیشہ کے لیے. ایک جھوٹ تھوپ دیا جائے گا ان کے اوپر. یہاں سائنس ٹکرا رہی ہے دلیل نقلی سے, عقل ٹکرا رہی ہے کس سے؟ نقل سے. جب عقل اور نقل کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو ترجیح کس کو ہوتی ہے؟ عقل کو ترجیح ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب ہوا یہ کہ ہمیں نہیں پتا کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی, خود سے ہوئی یا کسی نے یہ ابتدا کی ہے. انسان کی ابتدا کیسے ہوئی, ایوالو ہوا ہے یا ڈائریکٹ مٹی سے بنا کے کسی نے اس میں جان ڈال دی ہے؟ ہمیں نہیں پتا یہ سب.
لہذا اس میں مختلف نظریات وجود میں آئے, کسی نے کہا ایسے ہوا, کسی نے کہا ایسے ہوا. تو ڈارون بھی ایک سائنٹسٹ تھا, اس نے بھی ایک رائے قائم کی, میں بھی ایسے ہوا ہو سکتا ہے کہ ایسے ہوا ہو. ایک نظریہ پیش کیا اس نے جو اب تک 200 سال کے بعد بھی ایک نظریہ ہی ہے, وہ فیکٹ نہیں ہے, حقیقت نہیں ہے, کیونکہ اس میں بہت بڑے بڑے اشکالات ہوتے ہیں. آنکھ کیسے بن گئی بھائی؟ ایوالو ہونے کے لیے کوئی سرا تو چاہیے نا, کوئی سرا تو چاہیے, کہاں سے ابتدا ہوئی ہے؟ اور میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جتنے خدا کے منکر ہیں, ملحد ہیں, یہ ایک اہم ترین سوال پی جاتے ہیں, اس کو پی کے آگے سے شروع کرتے ہیں. آپ جتنے بھی ملحد ہیں نا, ایتھیسٹ ہیں, ان سے جب پوچھیں کہ اس کائنات کو کس نے بنایا, وہ کہیں گے یہ خود سے بنی ہے, دھماکہ ہوا تھا. دھماکہ غبارے میں ہوا تھا, ہوا میں, کوئی یا تو انرجی ہوگی یا کوئی مادہ ہوگا, وہ مادہ کس نے پیدا کیا, وہ انرجی کہاں سے آئی؟ اور اتنا منظم خوبصورت دھماکہ جس کے نتیجے میں کائنات پھیلتی چلی جا رہی ہے, اور قرآن کہہ رہا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, ہم اس کائنات میں وسعت دیتے چلے جا رہے ہیں, پھیلتی چلی جا رہی ہے. یہ سورج, چاند, ستارے اور ان کی اتنی زبردست گریوٹی کا ایک سسٹم کہ ذرا سا بھی وہ سسٹم دائیں بائیں ہو تو نظام کائنات تباہ و برباد ہو جائے, اور زمین کا 23 ڈگری جھک جانا, اور پھر اس پہ بارشوں کا برسنا, اور بیجوں کے اندر ایسے سافٹ ویئر پیدا ہو جانا کہ آم کی گٹلی کو زمین میں دفن کرو, پودا نکلے گا, درخت نکلے گا, آم پیدا ہوگا. یہ جو سائیکل ہے, خربوزے کا بیج آپ نے زمین میں ڈالا, ایک کوپل نکلی, پھر وہ بڑا ہوا, پھر پھول نکلے, پھر پھول تتلیوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں, پھر وہ نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوتا ہے, پھر اس سے خربوزہ پیدا ہوتا ہے, پھر خربوزے کے اندر وہی درجنوں بیج. یہ جو ایک سسٹم ہے پورا, او بھائی اتنے خاندانی سافٹ ویئر آج کل کمپیوٹر میں انسٹال نہیں ہوتے. ایوالو ہو کے خربوزے کے بیج میں, تربوز کے بیج میں, انار اور ہر چیز میں, اور پھر خود انسان, اور 9 مہینے میں پانی کے اندر ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے ہیں کہ وہ ماں کے رحم میں جاتا ہے وہ پانی, اور 9 مہینے میں بچہ بن کے نکلتا ہے, نکلتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے. یہ حسن اتفاق ہے بھائی, یہ بائی چانس ہو گیا یہ سب؟ تو اتنے سارے اشکالات ایک نظریے پر ہیں جو کبھی بھی سائنسی فیکٹ اور حقیقت بن نہیں سکتا, اور اس کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جن کا پیغمبر ہونا, سچا ہونا, خدا کا میسنجر ہونا, میسنجر آف گاڈ ہونا, اتنے مضبوط دلائل سے ثابت ہے کہ جن دلائل کا انکار ممکن نہیں ہے. آپ کی گھریلو زندگی دیکھ لو, بیویوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا, یتیموں کے ساتھ سلوک کیسا تھا, دوستوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا, میدان جنگ میں آگے کھڑے ہوتے تھے. کہیں سے بھی آپ کے ویژن میں, آپ کی دعوت میں, آپ کی سیرت میں ذرہ برابر کوئی سقم نہیں. اور جو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے 1400 سال سے محفوظ ہے, اس کی تعلیمات آپ اٹھا کے دیکھ لو. ایسی اخلاقی تعلیمات, ایسی زبردست تعلیمات دنیا میں کسی کتاب میں نہیں ہے. ایسی ذات کے بارے میں آپ ایک ایسی تھیوری کی بیس پر اس ذات کا انکار کرنا شروع کر دو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اللہ نے بتایا کہ ہم نے آدم کو کس سے پیدا کیا, مٹی سے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, عیسیٰ کی مثال اللہ کی نظر میں ایسے جیسے آدم, خلقہ من تراب, مٹی سے بنایا, ثم قال له کن فیکون, بولا ہو جا, ہو گیا. وہ کیا پرابلم ہے اس میں بھائی ماننے میں؟ ہمارے پاس ایک دلیل ہے جس کو نقل کہا جاتا ہے, وہ کیا ہے؟ پیغمبروں. ایک پیغمبر کا دعویٰ نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ بتایا کہ ہم کہاں سے بنے ہیں, ہمارے جد امجد کون ہے؟ آدم, اور انہی کی باڈی سے اللہ نے اماں حوا کو پیدا کیا. ارتقاء پہ ایک بہت بڑا اشکال ہوتا ہے وہ ایوالو ہونے پر کہ نر مادہ کیسے بن گئے. تو یہاں انہوں نے کیا کیا ہے, مذہب کو سائنس کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ مذہب یہ کہتا ہے کہ ہم مٹی سے آدم کو بنایا, ان کی پسلی سے اماں حوا کو بنایا. سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ سب ایوالو ہو کے بندر سے وجود میں آیا ہے. بھائی سائنس یہ نہیں کہتی ہے, یہ آپ کا دعویٰ ہے. سائنس نے ایک امکان پیش کیا ہے کہ میں بھی ہو سکتا ہے ایسے ہوا ہو. تو ہو سکنے کو تو لاکھوں احتمالات ہیں. کہتے ہیں ڈی این اے بندر کا انسان سے ملتا ہے, تو ڈی این اے کیلے اور انسان کا بھی ملتا ہے. میں نے اس پہ بھی سائنسدانوں سے تحقیق کی ہے, ڈی این اے ہے کیا بلا. انہوں نے کہا ڈی این اے سے قطعاً یہ پتہ نہیں چلتا کہ ان دونوں کا آپس میں, کیلے اور انسان کا آپس میں رشتہ ہے. ڈی این اے تو جو بھی کیمیائی اجزاء ہیں ان کی خاص قسم کی ترکیب کا نام ہے. ڈی این اے کی ڈیٹیل آپ سائنسدانوں سے جا کے پوچھیں, میں اس کو نہیں ایکسپلین نہ میں کر سکتا ہوں, نہ میری یہ فیلڈ ہے. لیکن یہ جو ان کی علمی اصطلاحات ہیں نا, ان سے قطعاً متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آنکھ خدا کی قسم خود بخود نہیں بن سکتی, امپاسبل. کان نہیں بن سکتے, ایوالو ہو کے نہیں بن سکتے. تو یہاں سائنس مذہب کے مقابلے میں نہیں ہے, ایک امکان ہے, امکان. اس امکان کو پیغمبروں کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا. بھائی خدا خود بتا رہا ہے پیغمبروں کے ذریعے, اور ایک پیغمبر کی دعوت نہیں ہے.
موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، تبھی یہودی، عیسائی، مسلم، یہ تینوں آسمانی مذاہب متفق ہیں کہ انسانیت کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ آدم سے، اور انہی کی پسلی سے اللہ نے پیدا کیا اماں حوا کو، اور آگے انہی دونوں کے ملاپ سے انسانوں سے بھر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ویسے بھی میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ہم اور آپ گراف بنایا کرتے تھے، گراف بناتے تھے نا؟ تو آپ ایک گراف بنائیں، 9-10 کی کلاس میں نا ہمیں گراف بنانا سکھایا تھا ٹیچر نے، بہت سارے مسئلے اس گراف سے حل ہو جاتے ہیں۔ آپ ایک گراف بنائیں، ابھی دنیا کی آبادی تقریباً 6 ارب، کتنی ہے تقریباً؟ 8 ارب ہو گئی۔ اصل میں جب سے وہ میری اسپیڈ بڑھ گئی ہے نا تو شاید 8 ارب ہو گئی ہے۔ اچھا،